اور ان کا کتا پھیلائے ہوا تھا اپنے بازو چوکٹ پر. لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کر دیکھے انہیں، لولیت منہم فرارا، تو آپ مڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا، اور بھر جائیں گے ان کے خوف سے. معاویہ کے دور میں یہ لوگ اس مقام پر پہنچے تھے. روم کے اندر کہتے ہیں غار ہے، اور انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایشیائے کوچک کے اندر کوہ قاف کے قریب میں ایک غار ہے، وہ مراد ہے. تو حضرت معاویہ نے کچھ لوگوں کو اندر بھیجنا چاہا کہ میں خبر لے کے آؤ کیا حال ہے. عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، لیکن جب وہ لوگ اندر کی طرف روانہ ہو گئے تو ایک طوفان آیا اور ان کو ایسا دھکیلا کہ نام و نشان معلوم نہیں ہوا کہاں چلے گئے. ابن عباس نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر آپ نے جھانکا ان کو تو مڑ جائیں گے بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جائیں گے ان کے رعب سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یوں ہم نے اٹھایا کہ یہ پوچھ لے ایک دوسرے سے. قَالَ قَائِلٌ، اٹھ گئے جی، 309 سال کے بعد بیٹھ گئے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے کہنے والے نے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے دن بھر یا آدھا دن. دیکھا کہ ناخن بڑے، بال بڑے بڑے، یہ تو آج کا دن واقع نہیں ہے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کہنے لگے رب تمہارے جانتے ہیں جتنا ٹھہرے ہو. اللہ والے فضول باتوں میں نہیں الجھتے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیج دو تم میں سے کوئی یہ روپیہ لے کر شہر. ورق چاندی کی روپیہ تھی، یہ لے جاؤ. اور امام مقاتل نے کہا ہے کہ اس شہر کا نام ہے منبج. مغرب کے اندر ایک شہر ہے اس کا نام ہے منبج. ابو زکریا منبجی وہی کے ہیں جنہوں نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب لکھی. اور جس کو بھیجا تھا اس کا نام تھا تملیخہ. پس بھیج دو ایک کو پیسے دے کر شہر. اللہ والے لوگوں سے کھانا مانگتے نہیں جب تک شدید ضرورت نہ ہو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس دیکھ لے کون ہے زیادہ پاکیزہ کھانا. ذرا اچھا آدمی لگے شکل و صورت سے، کلمے والا، اس سے کھانا خریدنا. معلوم ہوا کہ بازار میں بھی صرف فائدے کو نہیں دیکھنا ہے، دکاندار کو دیکھنا ہے. اللہ اللہ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، میں پشاور اسپتال میں زیر علاج تھا، اور پتہ نہیں کون سا اسپتال تھا، ڈبگری میں ایک اسپتال تھا، ڈاکٹر منظور اس میں بڑے تھے، میڈیکل سینٹر. تو وہاں پر آپریشن ہوا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی 88 میں، وہی سال دورے کا تھا، وہی سال تفسیر کا. مجھے انجیکشن جو لگتے تھے تو ایک عیسائی لڑکی آتی تھی، تو میں نے عملے کو کہا کوئی مسلمان نہیں ہے، کہ چلو مسلمان بیچتے ہیں. مسلمان لڑکی آنے لگی، تو ایک دن وہ انجیکشن نہیں لگا تو وہ ڈر گئی. میں نے کہا کیوں، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا انجیکشن ٹوٹ گیا، اب میں جا رہی ہوں اپنی ہیڈ کو بلاتی. میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ عیسائی. میں نے کہا رہنے دو، یہ ہاتھ تو ویسے ہی چور چور ہے، اس پر آپ مشق کر لے، اپنی سیکھ لو، اس پر ڈرو نہیں. وہ بڑی خوش ہو گئی، اس نے دوسرا لگایا، ٹھیک لگا. تو جہاں تک ہو سکے غیر مسلم سے بچو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بازار میں 4 آنے اور 6 آنے کے لیے دکاندار نہیں بدلو، اہل توحید و سنت تلاش کرو.
اور یہ جاتے ہیں اور آغا خان میں علاج کراتے ہیں۔ وہ غلام احمد قادیان اور آغا خان ایک جیسے کافر تھے، تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ آغا خان میں اگر مر گئے تو مردار موت مرو گے۔ فَلْيَنْظُرْ پس دیکھے ایہا اَزْکَىٰ طَعَامًا کون سا پاکیزہ کھانا ہے، صرف کھانا نہیں پاک کھانا کھانا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ لے آئے خوراک اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا آگاہ نہ ہو جائے تم پر کوئی، کیونکہ ہم تو بھاگ آئے ہیں، بگوڑے ہیں۔ آئے ہے کہاں ہے علم غیب اصحاب کہف کو کچھ پتہ نہیں شہر کا، دقیانوس ختم ہو چکا ہے، 300 سال گزرے ہیں، بے دروس آئے ہے رحم دل موحد بادشاہ، علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ انہم یظہروا علیکم بے شک اگر یہ غالب آئے تم پر، یرجموکم سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا لٹا دیں گے تم کو اپنے دین کی طرف، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا کامیاب نہیں ہو سکو گے اس وقت بالکل۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے یہ وہاں سزا ہو کہ ان کو مجبور کر کے واپس کافر کر دے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ یوں ہم نے اطلاع کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا تاکہ جان لے أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ کہ بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت کے آنے میں شک نہیں۔ باس بعد الموت کے مسئلے میں بے دروس پریشان تھا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ اصحاب کہف کے متعلق اطلاع ہو گئی، لوگ آئے، بادشاہ آیا، کہتے ہیں ان سے گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد انہوں نے وہیں رہنے کو پسند کیا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا سب کا، عقیدہ آخرت ثابت ہو گیا۔ اب جب یہ مر گئے تو لوگوں میں اختلاف ہوا، لوگ ان کا دربار بنانا چاہتے تھے، لیکن توحید و سنت والوں نے کہا کہ نہ، ان کی یاد میں قریب میں کوئی مسجد بنا لیتے، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے تو اللہ کی عبادت کر کے ان کے لیے بھی ثواب بخشیں گے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ جس وقت اختلاف کرنے لگے لوگ آپس میں، امرہم ان کے بارے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا کہنے لگے بناؤ ان کے اوپر عمارت، ربهم اعلم بهم رب ان کے جانتے تھے ان لوگوں کے حالات۔ قال الذين غلبوا على امرهم کہنے لگے وہ لوگ جو غالب آئے ان کے معاملے پر، لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم بنا دیں گے ان کے اوپر یعنی ان کے قریب میں مسجد۔ وہ جو عمارت بنا رہے تھے وہ دربار بنانا چاہتے تھے، اور مسجد بنانا یہ تو درست اور صحیح ہے، مردوں کے اوپر نہیں، مردوں کی یاد میں اور ثواب کے لیے۔ بخاری شریف صفحہ 61 62 63 جلد اول، 61 62 63 جلد اول۔ حضرت حفصہ و ام حبیبہ حبشے کا ذکر کر رہی تھی کہ وہاں پر بزرگوں کی تصویریں بنی تھی اور زبردست قسم کے قبے بنے تھے۔ آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا کوئی اچھا آدمی مر جاتا، بنوا علی قبرہم قبہ یہ بنا لیتے تھے ان کی قبروں پہ درگاہیں، وجعلوا فیہ تلک الصور اور یہ صورتیں ٹانگ دیتے، اولئک شرار الخلق عند اللہ یہ لوگ بدترین کائنات ہیں۔ اگر قبر پر مسجد بنی تو شرعاً مسجد نہیں ہے، قبر کے قریب میں مسجد ہے اور لوگوں کی عبادت کے لیے ہے اور مردے کے فیض رسانی کے لیے، تو یہ درست اور صحیح۔
روح المعانی میں اس جگہ تفصیلی کلام ہے اور قبروں پر مسجد بنانے کی حرمت بیان کی. اس سے مراد دربار ہے، درگاہیں ہیں. اور امام ابو حنیفہ سے فتاوی شام میں منقول ہے کہ قبر پر جو عمارت بنے وہ ڈھہنے کا قابل ہے، گرانے کے قابل ہے. اللہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کہیں گے یہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا ہے. رجمم بالغیب، بن دے کے تیر ماریں گے، علم ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یہ قول صحیح ہے. قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، فرمائیے میرے رب جانتے ان کی گنتی کو. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے لوگ. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس باس نہ کرے ان سے مگر سرسری. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھے ان میں سے کسی سے. کیوں؟ ان کو علم ہے ہی نہیں.